دیکھ رہے ہیں کشمیر نیوز ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ مبارک حسین امان۔ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ ہمارے ہٹیاں والا کے مسائل کے حوالے سے ہے۔ آج جو میرے ساتھ مہمان ہیں آپ ان کو اسکرین پہ ہمیشہ دیکھتے بھی رہتے ہیں، نائب صدر ہیں ڈسٹرکٹ پریس کلب کے اور بیورو چیف ہیں ایک اخبار کے جن کا نام ہے محمد زاہد امان صاحب۔ زاہد امان صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ زاہد صاحب کیا کہیں گے کہ جو ہٹیاں بالا کے اندر مسائل جنم لے رہے ہیں، مہنگائی بے قابو ہو رہی ہے، دیگر اضلاع میں جو ریٹ لسٹیں پرائس کنٹرول کمیٹی کی وہ شائع ہو چکی ہیں، جھیلم ویلی میں جو انتظامیہ ہے اس نے ابھی تک جو ریٹ لسٹیں شائع نہیں کی۔ آپ کو اگر یاد ہو کہ گزشتہ ایک دو ہفتے پہلے ڈپٹی کمشنر صاحب نے ایک تعریفی نشست کی تھی صحافیوں کے ساتھ، تو اس نے کہا تھا کہ ہم پرائس کنٹرول کمیٹی کی جو کام ہے اس کو ابھی سے آج ہی سے عیان کریں گے، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، لیکن آج تک پرائس کنٹرول کمیٹی جو ہے وہ بالکل ناکام دکھائی دی تھی۔ تو کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مبارک حسین امان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا ہمیں بات کرنے کا۔ آپ نے جو سوال کیا کہ ضلع جہلم ویلی کے اندر جو ہے وہ اس وقت جو مسائل بڑھ رہے ہیں اور شاید خورد و نوش کے اوپر قیمتوں کی میں کمی نہیں آ رہی، بالکل ایسے ہی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ضلع جہلم ویلی کے اندر انتظامیہ امپلیمنٹ نہیں کر رہی۔ جو بھی اعلانات کرتی ہے وہ صرف اخبارات کی طرف ان کے انداز میں کرتی ہے، میڈیا کی حد تک کرتی ہے، اور حکام بالا تک یہ بات پہنچانے کی کوشش کرتی ہے کہ ہم نے یہ اقدام اٹھا لیا، ہم نے یہ امپلیمنٹ جو ہے وہ گراؤنڈ کے اوپر وہ نہیں کرتی۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ضلعی انتظامیہ، ڈپٹی کمشنر اے سی صاحب اور جتنے بھی پریس کنٹرول کمیٹی کے ذمہ داران ہیں، کیا ڈپٹی کمشنر کی نادی ہے یا پریس کنٹرول کمیٹی کی نادی ہے جو پریس کنٹرول کمیٹی بنائی گئی ہے، یا کچھ ان کو بازار کے اندر مزاحمت کا سامنا ہے جس کی وجہ سے وہ بازاروں میں چیکنگ نہیں کرتے اور ریٹ لسٹ جاری نہیں کرتے، اور اگر ریٹ لسٹ جاری بھی ہوتی ہے تو اس میں کوئی خاطر خواہ جو ریٹس ہوتے ہیں اس میں کوئی کمی ہمیں نظر نہیں آتی۔ تو آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ میرے خیال میں جو بات جو سامنے آ رہی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ایک مافیا ہے جو تلق واسطے کی بنا کے اوپر جو ہے نا وہ انتظامیہ ان کے خلاف کارروائی نہیں کرتی۔ بنیادی جو چیز ہے انتظامیہ کو بلا کسی تحقیق کے، بلا کسی انہی کے برادریزم یا علاقائیزم، ڈر خوف، ایک اپنے وہ اگر وہ اپنی ذمہ داری کو خوب سمجھے، اس کی ذمہ داری میں جو چیز آتی ہے کہ وہ یہ کہے کہ بھائی ہمیں جو جس کام کے لیے ہمیں یہاں پہ تعینات کیا گیا ہے ہمیں وہ کام کرنا ہے، اس میں آگے جو بھی آئے، جس طرح کا بھی آدمی آئے، اس کو منصفانہ طور پہ کارروائی کرتے ہوئے عوام کو ریلیف دینے کی ضرورت ہے۔ اس وقت موجودہ صورتحال جو ہے ہٹیاں بالا کے اندر یعنی کہ مجھے تو قانون نام کی کوئی چیز دکھائی نہیں دے رہی کہ ضلع جہلم ویلی کے اندر ابھی جو حالیہ پچھلے 2-4 ماہ پہلے جو پیٹرول کی اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا تھا، اس پہ تو بغیر کسی نوٹیفیکیشن کے ٹرانسپورٹروں نے اپنے کرائے بڑھا دیے، بغیر کسی نوٹیفیکیشن کے۔ یعنی ہٹیاں بالا میں جو رکشا یونین ہے، رکشا یونین نے آپ کی سب کا کلامی ہو رہی ہے رکشا کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو رکشا جو رکشا والے ہیں 38 روپے کوئی پیسے جو وہ پیٹرول میں کمی آئی ہے، اور رکشا والے 2 قدم پہ اگر کسی کو بٹھاتے ہیں تو وہ 30 روپے دیتے ہیں، اور وہ اس سے کوئی انہوں نے کرایوں میں کمی نہیں کی، اور بدتمیزی سے لوگوں کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ لوگ اپنی عزت بچانے کے لیے وہ ان کو منہ مانگی قیمت دے کے چلے جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی عزت بچانی ہوتی ہے، اور وہ انتہائی بدتمیزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ پیسے پھینک دیتے ہیں، پھر لوگ جو ہیں وہ اپنی عزت بچانے کے لیے بیچارے چلے جاتے ہیں۔ تو آدھا کلومیٹر ہو، 10 منٹ کا فاصلہ ہو، 2 منٹ کا فاصلہ ہو، رکشے والے 30 روپے سے کم وہ جو ہے نا وصولی نہیں کرتے۔ ہونا کہ یہ چاہیے تھا کہ جہاں پہ 20 روپے کرایہ تھا وہاں پہ 10 روپے ہونا چاہیے تھا، جہاں پہ 30 روپے کرایہ تھا وہاں پہ 15 روپے ہونا چاہیے تھا، کیونکہ پیٹرول کی قیمت میں نمایاں کمی واقع ہوئی ہے۔ اس حوالے سے بھی کوئی خاطر ہوا وہ ابھی تک جو ہے وہ امپلیمنٹ نہیں ہوا۔ دیکھیں نا، میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ ہمارے ضلع جہلم ویلی میں جو ٹریفک پولیس ہے جو کارروائی کرتی ہے، اس کا مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آ سکی کہ جن گاڑیوں کے چلان کاٹتے ہیں وہ گاڑیاں پھر آن دا روڈ ہوتی ہیں۔ چلان کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کو پنشمنٹ کرنا ہے، کسی کو سزا دینا ہے کہ بھائی وہ اس کو چلان کیوں کیا گیا ہے، یا تو اس کے پاس لائسنس نہیں ہے، اس کی گاڑی فٹنس نہیں ہے، اور اگر وہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر وہ آن دا روڈ کیوں ہے۔ اس کو ایک بار اگر چلان ہوا ہے، اس کو 2 بار ہوا ہے، تیسری بار اس کا لائسنس کینسل ہونا چاہیے۔
اور اس کو آف دی روڈ کرنا چاہیے. ایسے ہی یہاں پہ لیکن چلان یہاں اگر پہ انتظامیہ اور پولیس نے ٹریفک پولیس نے کمائی کا ایک ذریعہ عوام کو بنایا ہوا ہے اور عوام سے جو نا وہ چلان کی صورت میں غریب ٹیکس اور لوگوں سے پیسے بٹورنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بہت شکریہ جی زید امان صاحب، آپ جو ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین ہمیں دیجیے اجازت، ہم پھر کسی نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بعد